چلے گی وہی جنت تک جائے گی. جمع تمہیں کربلا پہ ہونا ہے. اور کربلا کتنا طاقتور ہے وہ 86 سال کے ایک بوڑھے نے بتا دیا. پڑھ دی بڑھنے والے جو خود کو شہنشاہ سمجھتا تھا ستمگر، جو خود کو شہنشاہ سمجھتا تھا ستمگر، وہ بن کے فقیر آج رسد مانگ رہا ہے. وہ بن کے فقیر آج رسد مانگ رہا ہے. ایران 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 سے ٹکرانے کا انجام تو دیکھو. ایران سے ٹکرانے کا انجام تو دیکھو. امریکہ آج بھی زمانے سے مدد ابو طالب علیہ السلام سے باوادان نصر کرنا. کربلا کتنی مضبوط ہے. وہ 86 سال کے بزرگ نے بتا دیا. ارے جب تم مجھے نہیں جتا سکتے تو ہمارے غدیر کے مولا کو کیسے جتا سکتے ہیں؟ ہمارے غدیر کے مولا کو کیسے جتا سکتے ہیں؟ تو کیا طاقت دکھائی ہے جوانا تمہارے ہیں؟ کیا طاقت دکھائی؟ دیکھو کیا ہوتا ہے، پیسہ اگر دین کے راستے سے ہٹ کے آئے تو غرور بڑھتا. سمجھ رہے میری بات کو؟ لیکن پیسہ اگر دین کے راستے سے ہٹ گیا تو کیا بڑھاتا ہے؟ غرور بڑھاتا ہے. غرور کی سب سے اذان کیا بات ہے؟ پڑھتا ہے تو غرور کا جو سب سے مائنس فیکٹر ہے وہ کیا ہے؟ میں پڑھا ہوں. غرور یہی نہیں سکھاتا. غرور کی جو سب سے نیگیٹو چیز ہے وہ یہ ہے کہ تو کچھ بھی نہیں ہے. میرے سامنے تیری کوئی بساط اوقات نہیں. یہ غرور کا جو یہ والا حصہ ہے یہ بڑا خطرناک ہے اور یہ آپ کو جہنم تک پہنچا سکتا ہے. پیسہ ہے ایک ملک کے پاس، اس نے کہا فلاں جگہ کا پریسیڈنٹ بدل دوں گا، فلاں جگہ کا فلاں جگہ کی حکومت بدل دوں گا، فلاں جگہ کی گورنمنٹ بدل دوں گا، فلاں جگہ کے پریسیڈنٹ کو اٹھا دوں گا، فلاں جگہ کے ملک کو لڑائی میں جھونک دوں گا، فلاں جگہ کے ملک کو سلح کے ٹیبل پہ لے آؤں گا. جو چاہوں گا کروں گا، جو چاہوں گا جو چاہوں گا. مگر سب کچھ چاہنے کے باوجود تہران میں موجود ایک گھر تھا جہاں اس کی کچھ بھی نہیں چل رہی. بڑی آسانی سے پڑھ رہا ہوں، بڑی آسانی سے پڑھ رہا ہوں. وہ تہران میں موجود ایک گھر تھا جس پر کچھ نہیں چلتا. ساری دنیا میں اس کے فون اٹھتے تھے، وہاں کوئی گھنٹی نہیں بجتی، کوئی گنتی نہیں ہوتی، کوئی جواب ہی نہیں دیا جاتا، کوئی ویلیو ہی نہیں. اب وہ کہتا ہے کہ میں آؤں گا، میں لڑوں گا، میں برباد کر دوں گا، میں ختم کر دوں گا، میں چلا دوں گا، میں مار دوں گا. دولت میں جتنا دم تھا اس نے دکھا دیا، اس نے دکھا دیا. مگر خدا کی قسم، خدا کی قسم، وہ جو روز کا برنامہ تھا نا آیت اللہ خامنہ کا، روز کا کہ کب اٹھنا ہے، کب بیٹھنا ہے، کب مسلح پہ جانا ہے، کب لوگوں سے بات کرنی ہے، کب ملاقات کرنا ہے، اس برنامے کا ایک ذرہ برابر بھی بدل نہیں پایا. پچھلے سال میں ایران تھا، سننا میں کتابت تو جھوٹا نہیں، میں آپ آنکھوں سے دیکھے ہو گئے. پچھلے سال میں ایران تھا، تمہارے لیے ہدیہ کر رہا ہوں. وہاں میں ٹیلی ویژن پہ ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، جنگ چل رہی تھی. اس ٹی وی کے پروگرام میں یہ بات ہو رہی تھی میڈیا کے لوگوں سے اور جو لوگ راستے پہ موجود تھے ان سے کہ
بھائی آپ کیا سوچتے ہیں دنیا کے بارے میں اور کیا سوچتے ہیں ایران کے بارے میں؟ تو یونیورسٹی کی ایک بچی تھی جو دیکھنے سے نہیں لگتا تھا کہ وہ کوئی انقلابی گھرانے سے آ رہی ہے یا کوئی عالم کے گھرانے سے آ رہی ہے یا کوئی مجاہد کے گھرانے سے آ رہی ہے، نارمل جس کو کہتے ہیں ایک انگلش دان ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں، بالکل اسی ٹائپ کی وہ بچی تھی. وہ کہتی ہے کہ بھائی ہم نے تو یہ سنا کہ دنیا کا فلاں ملک بہت بڑا ہے کیونکہ اس کے پاس میزائلیں بہت ہیں، اس کے پاس جو ہے وہ لڑنے کی طاقتیں بہت ہیں، اس کے پاس جو ہے وہ اسلحے بہت ہیں، اس کے پاس نہ جانے کیا کیا ٹیکنالوجی ہے، اس کے پاس نہ جانے کون سی طاقتیں ہیں، اور وہ فلانے نمبر پہ وہ ہیں اور فلانے نمبر پہ وہ ہیں اور فلانے نمبر پہ وہ ہیں. ہمارا تو کوئی نمبر ہی نہیں. لیکن مجھے بہت عجیب لگا یہ سمجھنے میں کہ کمال کی بات ہے کہ جو لوگ کہتے تھے کہ دنیا میں وہ نمبر 1 ہے وہ بنکروں میں چھپے ہوئے ہیں، اور جن کا کوئی نمبر نہیں وہ میدانوں میں نکلے ہوئے ہیں. جونپور میں کہا اور اس سے پہلے میں نے دلدلہ پور کرناٹکا میں کہا 50-60 سال میں اتنے نعرے لگا لو، 50-60 سال میں اتنے نعرے لگا لو کہ مر کے قبر میں جاؤ تو تمہیں دیکھ کے فرشتے نعرہ لگانے لگے. سمجھ رہے ہیں میرے عزیزو؟ سمجھ رہے ہیں؟ وہ جس کے پاس طاقت تھی تو پھر کون سا پاور تھا؟ پاور کون سا؟ اسے سمجھ لیں، یہی سے مسائل کی منزل شروع ہو جائے گی اور بات بھی میری ختم ہو جائے گی. مثال کے طور پر آپ کو کسی کا ڈریس بہت اچھا لگا، آپ نے پوچھا بھائی یہ کہاں سے خریدا ہے؟ اس نے کہا بھائی یہ فلاں جگہ سے خریدا ہے، اس کی کاپی بہت ہے مارکیٹ میں لیکن اوریجنل جو ہے فلاں کمپنی کا ہے، فلاں جگہ ملتا ہے. یہ بھی تو مسئلہ ہے نا، آج کل کاپیاں بہت ہوتی ہیں. یہ بھی ایک مسئلہ. آج کل خود ہی خود لوگ خود کا اعلان کر دیتے ہیں. آپ نے دیکھا، میں نے جونپور میں بھی جملہ کا آپ کو بھی سمجھایا. ٹی وی چینل جب کھولیے گا تو 3 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ایک پترکار بیٹھا ہوتا ہے. وہ ایک مان لیجیے کانگریس کا ہے، ایک مان لیجیے بی جے پی کا ہے، ایک مان لیجیے کسی اور پارٹی کا ہے. اور کوئی ایک پارٹی جو ہے غصہ ہے وہ اپنا نمائندہ ہی نہیں بھیجتی کہ بھائی ہم نہیں بھیجیں گے آپ کے پاس، آپ لوگ بہت غلط سوال کرتے ہو اور غلط نیریٹو بناتے ہو ہمارے خلاف، ٹھیک ہے. تو بھی پتہ چلا ایک آدمی آتا ہے وہ کہتا ہے ہم اس پارٹی کی طرف سے، حالانکہ وہ پارٹی کی طرف سے نہیں ہوتا، وہ محبت میں بول رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. سیلف ڈکلیئر پترکار یا سیلف ڈکلیئر اسپوکس مین پرسن، ان کو کوئی کاغذ واغذ نہیں ملا، بس وہ بول رہے ہیں، ٹھیک ہے. ایسے لوگ آپ کو ملیں گے، ٹھیک ہے. محسوس کر پا رہے ہیں آپ یہ؟ تو جب آپ کو نئی چیز ملتی ہے تو آپ بولتے ہیں بھائی یہ کہاں مل رہی ہے؟ وہ فلاں جگہ مل رہی ہے، مگر اوریجنل فلاں مقام پہ ملے، ٹھیک ہے. اوریجنل فلاں مقام پہ ملے. اچھا، آپ نے کسی کو صحت مند دیکھا، پوچھا بھائی یہ اتنی اچھی صحت آپ نے کہاں سے بنائی؟ تو کہہ رہے ہیں جم جا رہے ہیں. اچھا یہ جم کہاں ہے؟ پرانے جگہ پر ہے. 3,000 روپے لیتا ہے یا 10,000 روپے لیتا ہے یا 20,000، جو بھی اس کی فیس ہو. ٹرینر بہت اچھا ہے اور بہت اچھا جن کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کوئی اور کمال آپ نے کسی بھی دیکھا، اس سے پوچھا یہ کہاں سے آیا؟ تو سورس آف سکسیس سب پوچھتے ہیں، سورس آف سکسیس سب پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ذرا کوئی جائے آج کا خامنہ ہی سمجھے کہ 20 لاکھ حفاظتی دستہ تھا، اچانک 9 کروڑ کیسے ہو گیا؟ پتا نہیں، محسوس نہیں کیا تو محسوس نہیں کیا تو میں نے کیا پڑھ لیا تھا. یہ 20 لاکھ جو ایران میں ایران کی حفاظت کرنے والی جو فوج تھی وہ 20 لاکھ تھی، 20 لاکھ سے زیادہ نہیں. پر ایسا کیا ہوا کہ یہ 20 لاکھ 9 کروڑ میں بدل گئی؟ جنتا کا ہر ایک آدمی ملک کا سپاہی بن گیا. پھر غور نہیں کیا، بہت اہم چیزیں اسے محسوس کرو. ایسا کیا ہوا؟ پتہ چلا کہ سیاست کے راستے پہ چلنے والے نیتا اور ہوتے ہیں اور کربلا کے راستے پہ چلنے والا مسیحا اور
پوچھتے سو پوچھا جاتا ہے کہ اتنی کامیابی کیسے ملی تو پوچھو خامنہئی سے کس راستے پہ چلے کس راستے پہ چلے تو خامنہئی تو آپ کے سامنے نہیں ہے جو بتا سکے کہ وہ کس راستے پہ چلے لیکن تابوت ضرور بتا دے گا کہ وہ کس راستے پہ چلے میں نے پھر بڑا جملہ کہا ہے نا پھر بڑا جملہ کہا تمہارے سامنے 4 کروڑ 20 لاکھ لوگوں کے لیے بڑی بات تھی کہ وہ تابوت تک پہنچے تابوت کے لیے بڑی بات تھی کہ وہ کربلا تک پہنچے تم اس کربلا کے ماننے والے ہو اس کربلا کے ماننے والے جس کے بوڑھے سپاہی نے دنیا کو بتا دیا تم ہمیں دبا سکتے ہو ہمیں جھکا نہیں سکتے ہم پہ اپنی تانا شاہی چلا سکتے ہو مگر ہم سے اپنی بات منوا نہیں سکتے پہلے بھی ہم نے بیعت نہیں کیا تھا آج بھی ہم بیعت نہیں کریں گے بس ایک دو باتیں اور یہیں سے میں طرف پہ مسائل کریں خاص باتیں ذہن میں رکھیے پہچانیے اپنے لیڈر کو آپ کا جو مولوی ہے اس کی عزت کیجیے آپ کا جو ٹوپی والا ہے اس کا احترام کیجیے آپ کا جو امامے والا علاقے کا اس کی عزت کیجیے اور یہ یاد رکھیے گا جو اپنے علاقے کے مولوی کی عزت نہیں کر سکتا وہ مولا کی بھی نہیں کر سکتا یہ سمجھ لیجیے بیسک چیز ہے یہ جو اپنے عالم کی عزت نہیں کر سکتا وہ مولا کی بھی نہیں کر سکتا مولا کی بھی نہیں کر سکتا اس لیے اپنے عالم کی عزت کیجیے عالم کی عزت کیجیے ایران سے ایک چیز سیکھیے شیعہ ہیں کچھ سیکھ بھی تو لیجیے ایک چیز سیکھیے وہاں قوم ہے کیا ہے قوم لیڈر وہی زندہ رہتا ہے جس کے پیچھے قوم رہتی ہے میں نے پھر بڑا جملہ آپ کے سامنے ہے نا ہمارے یہاں کیا 10 گھر ہیں 32 لڑائیاں ہیں 50 گھر ہے 102 لڑائیاں ہیں 500 گھر ہے 5430 لڑائیاں ہیں اور کمال کی بات یہ دادا نے اپنے زمانے میں لڑی ہو تو لڑی ابا نے اور لڑی اور بیٹا اور لڑائیاں لے کے کھڑا ہے ایسے قوم نہیں بنتی ہے قوم بناؤ قوم بنتی ہے ایک ساتھ ملنے سے ایک ساتھ ملنے سے یہ جو پروگرام الگ الگ جگہ کے ہوتے ہیں نا یہ دنجاور کا ہے یہ خاص پور کا ہے یہ کیا نام ہے کٹونا کا ہے یہ فلانی جگہ کا ہے یہ جگہوں کے نام ہیں اصل میں یہ پروگرام کربلا کا ہے اصل میں یہ پروگرام حسین کا ہے یہ پروگرام علی کا ہے یہ پروگرام فاطمہ کا ہے یہ پروگرام رسول کا ہے درود پڑھے محمد دنیا میں وی آئی پی کتنے ہیں جتنے ملک ہیں ان کے پریزیڈنٹ بھی ہیں ٹھیک ہے 200 ملک ہیں اچھا جو پریزیڈنٹ ہو چکے ہیں ان کو بھی گن لو جو ہیں ان کو بھی گن لو جو ہونے والے ہیں ان کو بھی گن لو تو کتنے ہوئے 600 دنیا کی وی آئی پی کتنے ہوئے 600 بس ملک کتنے 200 وی آئی پی کتنے 600 لیکن سب کے سب غلام ہیں اور نہیں کیا اور کرو میں تو ایک جملے میں لسٹ پڑھ رہا ہوں 600 ہے 600 مگر سب کے سب غلام ہیں اپنی مرضی سے کھا نہیں سکتے اپنی مرضی سے بول نہیں سکتے اپنی مرضی سے باہر جا نہیں سکتے اپنی مرضی سے کوئی دوستی نہیں کر سکتے اپنی مرضی سے کہیں شادی میں شریک نہیں ہو سکتے جب انویٹیشن دو گے تو اس پہ ان کی سیکیورٹی کمیٹی بیٹھے گی سیکیورٹی کا ہیڈ دیکھے گا وزٹ کرے گا کنفرم کرے گا سیکریٹریٹ کو لکھے گا جواب آئے گا تب رپلائی جائے گا کہ ہاں ٹھیک ہے اتنے بجے سے اتنے بجے تک آئیں گے اسٹیج پہ فلاں موجود ہوں گے فلاں نہیں ہونے چاہیے فلاں کی تصویر ہو فلاں کی تصویر نہ ہو پیچھے کوئی بینر نہ ہو آگے کوئی پوسٹر نہ ہو یہ سب پورا کا پورا پروٹوکول فالو ہوگا تو آئے گا تو مالک نہیں ہے نا غلام ہے اس کو جو بتایا گیا وہ کرتا ہے جو بولا گیا وہ کہتا ہے جو کہا گیا ویسے چلتا ہے جو پہنایا گیا وہ پہنتا ہے سمجھ رہے ہو نا 600 لوگوں میں سارے غلام ہیں صرف ایک علی کے دروازے کا فقیر ہے جو دنیا کا امیر ہے سنو جس نے اس دنیا میں سلامت رہو ساتھ میں حیدری
زندگی کیسے حاصل ہے. ملک امریکہ یہی تو سوچ کے حیران ہے. ہر حسینی کے دلوں کی شیش تاری جان ہے اور اسلحوں کے ساتھ دہشت گرد ہو جائیں گے. نعرہ حیدر ہماری جنگ کا سامان ہے. نعرہ اللہم صلی علی محمد وعلی. بس اتنا نہیں محترم، اب کیا میں نے بہت شکریہ، بے پناہ محبت ہے، بڑے پیار سے آپ نے مجھے سنا، بہت شکریہ. سمجھیے کہ سارے غلام ہیں، سارے غلام. ایک ایک آپ نام لیتے چلے جائیے، میں بتاتا چلے جاؤں گا یہ فلاں کا غلام ہے، یہ فلاں کا غلام ہے، یہ فلاں کا غلام ہے، یہ فلاں کا. سارے تراب کے غلام ہیں اور وہ ابو تراب کا غلام ہے. ہاں وہ کھڑا ہے جیسے مولا چاہ رہا ہے، جیسے مولا. میں ہسٹری پڑھ رہا تھا اور آغا سے ایک بار بات چیت ہوئی تو مجھے پتا چلا کہ آغا کے گھر میں فریج تک نہیں ڈال گیا. میرے پرسنل یوز کا سامان تھا، اس کو رکھنے کے لیے. وہ کیسے پتا چلا کہ وہ کسی نے کچھ تحفے دیے، آپ نے لینے سے منع کر دیا تو اس نے کہا کہ آغا نے تحفہ نہیں دیا. دوسرے دوست نے بتایا کہ گھر میں فریج نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ سامان نہیں ہے. اپنا درد لگائیں گے یہ پاسبل ہے پاسبل اگر غلام علی کا ہو. اب یہ مت سمجھیے گا کہ کوئی غریب آدمی کا نام خان نہیں ہے، مت سمجھیے گا تو پھٹی ہوئی آستین ہے یا چند جوڑے کپڑے ہیں. نہیں، 40 سال سے ایران کی 3 فوجوں کا مالک اور 40 سال سے مڈل ایسٹ کی سیاست کو طے کرنے والا اور 40 اور 45 سال سے دنیا کا کوئی حکومت کا نمائندہ ایسا نہیں جو اس سے ملنا نہ چاہتا ہو. لیکن کسی کے لیے دروازہ نہیں کھلا رہتا تھا. دروازہ صرف ان کے لیے کھلا رہتا تھا جو ان کی محبت دل میں رہ گیا. سمجھ میں دنیا کے لیڈروں کی جب تعریف کی جائے گی تو خامنئی کا نام صرف فہرست لکھا جائے گا. آپ نے بچوں کو بتایا کہ اسٹڈی کریں تو آج کل تو اسٹڈی کے لیے اسکول میں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے. گوگل کر لو، پوچھ لو، سوال کر لو، پتہ چل جائے گا تمہیں. ہمارے لیے فخر کا مقام ہے، فخر کا. آخری جملہ اور یہیں سے رکھتے مسائل. آپ کو پتا ہے نا جب کسی منسٹر سے ایک وقت ملنے جاتا ہے، ایک ڈیلیگیشن ملنے جاتا ہے. ہماری یونیورسٹی کے بچے، کالج کے بچے ہیں، یونیورسٹی کے سارے لوگ سمجھیں گے اس کو. وقت جاتا ہے نا، ڈیلیگیشن جاتا ہے تو ڈیلیگیشن جب واپس آتا ہے تو منسٹر پوچھتا ہے کہ آپ کا نمائندہ کون ہے، یعنی ہمارا منترالیہ کس سے بات کرے گا. 50 آدمی گئے تو 50 سے تو بات نہیں کرے گا نا، تو 50 کسی ایک کو چن کے کہتے ہیں کہ یہ ہمارا کانٹیکٹ پوائنٹ ہے. آپ نے ان سے بات کر لیا مگر آپ نے جیسے آپ نے ہم سے بات کر لی. ان کو ریپلائی چلا گیا، ہم کو ریپلائی آ گیا. یہ خوش ہو گئے، ہم خوش ہو گئے. یہ مان گئے، ہم مان گئے. ہمارا جو ڈیلیگیشن کا سب سے بہترین آدمی ہے، بڑا آدمی ہے، نمائندہ ہے، وہ یہ. ٹھیک ہے نا. اب سمجھو خامنئی کو. خامنئی دنیا کے 50 کروڑ شیعوں کا اکلوتا کانٹیکٹ ہوا. آپ نے غور نہیں کرنے کا سمجھا، اکلوتا کانٹیکٹ. کیونکہ اگر خالی مرجع ہوتا تو رہبریت رہ جاتی، اگر خالی رہبر ہوتا تو مرجعیت رہ جاتی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ وہ ایک لوتی شخصیت جو مرجع بھی ہے اور رہبر بھی ہے. وہ تیسرا رہبر ہے، وہ جو مسجد میں نماز پڑھنے سے بھولتا نہیں، وہ جو مجلس میں تقریر کر رہے ہیں صرف بھولتا نہیں. سب کا ہر وہ انسان جو طاقتور کے سامنے کھڑا ہے، ظالم کے سامنے کھڑا ہے، اپنے حق کی حفاظت کے لیے کھڑا ہے، اپنے علاقے کے لیے لڑ رہا ہے، اپنے شہر کے لیے لڑ رہا ہے، اپنے اسٹیٹ کے لیے لڑ رہا ہے، اپنے ملک کے لیے لڑ رہا ہے، نظام کے لیے لڑ رہا ہے، انسان کی فلاح و بہبودی کے لیے لڑ رہا ہے. اسے پتا ہے کہ اگر میں خامنئی سے مدد مانگوں گا تو مجھے ضرور ملے گی. کیوں؟ اس لیے کہ شیعہ کہتے ہی اسے ہیں جو ضرورت مند کو دیکھ کے دیتا ہے، چہرہ دیکھ کے نہیں کہتے ہیں. اس لیے آپ کو ہر جگہ خامنئی کی ہے دکھائی دی ہے. فخر ہے آپ کو، فخر ہے.
کہاں سے کسی طاقت آئی کے اندر؟ کربلا سے. کربلا میں کہاں سے طاقت آئی؟ حسین سے. حسین کی یہ طاقت، اتنی طاقت حسین. آپ دیکھیں نا، ابھی آپ کھڑے تھے، ابھی آپ بیٹھ گئے، میری وجہ سے تھوڑی آپ بیٹھے. اس ذکر کی عظمت نے اٹھا دیا، اس ذکر کی عظمت، اس نام حسین نے آپ کو اٹھا دیا. آپ سب بیٹھ گئے. اب میں مسائل پڑھوں گا، مجھے کچھ چلانے کی ضرورت نہیں ہے. میں جملے کہوں گا، آپ رونا شروع کر دیں. میں نے آپ کو نہیں رولایا ہے، یہ آپ کا حسین کا اپنا رشتہ ہے، آپ کا کربلا کا اپنا رشتہ ہے. یہ آپ کی اپنی محبتیں ہیں، اپنی عقیدتیں ہیں، جن کی ماؤں نے شب جمعہ مجلس میں بیٹھ کر مجلس سننا سیکھا ہے. مجلس سننا سیکھنا بھی ایک ادب ہے. مجلس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ مجلس چلے جائیں، آپ کونے میں بیٹھ جائیں، کنارے کھڑے ہو جائیں، ہمارے ایسے لے کے کھڑے ہوتے ہیں، ایسے بھیڑ میں کھڑے ہوتے ہیں. جب مجلسوں میں جایا کرو تو بیٹھنے کی جگہ ڈھونڈا کرو. تمہیں پتا ہے کیوں؟ کیونکہ سجاد کی نظر تمہیں تلاش کر رہی ہے. اور جب بیٹھنے کی جگہ نہ ہو تو اپنی چپلیں اتار کے وہیں بیٹھ جایا کرو. وہ بھی پتا ہے کیوں؟ سجاد کو پتا ہے بیٹھ کے روئے گا، ہمیں پوچھا دے گا، ہماری دادی رومال لے کر آنسو لے کے پہنچ جائیں. بڑے آرام سے پڑھو، بہت آرام سے. چاند رات محرم کی ہوئی، تب سے لے کے اب تک رو رہے ہو، اب تک رو رہے ہو. اور 8 ربیع الاول تک یہ سلسلہ چلے گا. مجلس ہوتی رہے گی، تم تھک کے چور ہو جاؤ گے، نبی سے خوشی میں شامل ہو جاؤ گے. مگر وہ ماں جو پسلی پر ہاتھ رکھ کر اٹھتی ہے اور پسلی پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھتی ہے، وہ نہیں تھکے گی. آرام سے آمادہ ہو جائے. پہلے سید سجاد سے سائل سوال کرتا ہے، مولا کیسے روئیں؟ آنسو کا وہ قطرہ جو آنکھوں میں رہ جائے مومن کا، جو آنکھوں سے باہر آئے صالحین کا، جو داڑھی کے بال تک آئے انبیاء کا، جو سینے تک آئے ہم اماموں کا. وہ کہتا ہے مولا جس میں آواز بلند ہو جائے، کہاں میری دادی بابا. اس لیے جب بھی رویا کرو بابا سے بلند رو رہا. یہ نہ دیکھا کرو تمہیں کون دیکھ رہا ہے. تصور میں یہ یاد رکھا کرو کہ 3 بیٹیاں مجلس میں موجود ہیں. ایک علی کی بیٹی، ایک نبی کی بیٹی اور ایک حسین کی بیٹی. جزاکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء. ایک ایک واقعہ بیان کر کے گزر جاؤں گا، شاید روایت مجلس ختم ہو جائے گی. جب بھی آنکھوں میں آنسو آئے اسے نہ روکنا. تمہیں پتہ نہیں کون سا آنسو کا قطرہ تمہاری کون سی دعا قبول کرا دے، کون سا آنسو کا قطرہ تمہیں کہاں کس جنگ میں کامیاب کر دے، کون سا آنسو کا قطرہ تمہاری بخشائش کا سامان ہو جائے، کون سا آنسو کا قطرہ تمہاری شفاعت کا ضامن ہو جائے. اس لیے کہ تم خوش نصیب ہو، تم خوش نصیب ہو، تمہارے گریہ میں تمہیں روکنے والا کوئی نہیں. سلام السکینہ پہ جو جب روتی تھی ظالم تماچے مارتا. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. مجلسوں میں یہ جملے پڑھا کرتا ہوں بچوں سے. سید سجاد کے پاس آ کے سکینہ نے کہا بھیا میں یہ نہیں کہتی یہ تماچے نہ مارے، بھیا ان سے کہہ دو یہ تازیانے نہ مارے. جزاکم اللہ. تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. میں تمہیں کیسے بتاؤں؟ سائل سید سجاد کے پاس سوال کرتا کہتا ہے مولا میں غریب ہوں، مولا میں غریب ہوں، کہاں سے آ رہا ہے؟ مولا فلاں مقام سے آ رہا ہوں. کیا تیرے شہر میں مسلمان رہتے ہیں؟ جی مولا مسلمان رہتے ہیں. یہ بتا خدا نہ کرے اگر تو مر جائے وہ کیا کریں گے؟ مولا یقین ہے دفن کر دیں گے. فرمایا پھر تو غریب نہیں ہو سکتا، غریب تو میرا بابا حسین تھا. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. خدا تمہیں
چلو ایک ایک منزل کی طرف چلتے ہیں. صاحب سید سجاد سے سوال کرتا ہے مولا تیرے بابا کو کربلا میں سب سے زیادہ کس نے پکارا؟ سجاد نے پلٹ کے اس کا چہرہ دیکھا فرمایا میرے بابا کو سب سے زیادہ میرے بھائی قاسم نے پکارا. وہ کہتا ہے مولا وہ کیسے؟ فرمایا کربلا کا اکلوتا شہید ہے جس کے پاؤں رکعت میں پھنس گئے تھے. پھر یوں ہوا ادھر ادھر گھوڑا جا رہا تھا, قاسم کھچے ہوئے جا رہے تھے. پھر یوں ہوا ادھر کے گھوڑے ادھر اور ادھر کے گھوڑے ادھر ہو گئے. زندہ قاسم ٹکڑوں میں بٹ گیا. ایران کے ایک شاعر نے عجیب تصور پیش کیا ہے, بتو جملے مسائل کے اور سن لو. وہ کہتا ہے جب ہاتھوں پہ ہاتھ مارو گے, جب ہاتھوں پہ ہاتھ مارو گے تکلیف کی وجہ سے ہاتھ پھول جائے گا, ہاتھ ٹوٹ جائے گا. جس کے جسم کے ٹکڑے ہو چکے تھے, جس کے چہرے پر کھچنے کی وجہ سے سارے زخم لگ چکے تھے, اس کا چہرہ درد سے سوج چکا تھا. حسین نے پہلی بار قاسم کو دیکھ کے فرمایا میرے لال آنکھیں کھول. جب چوٹ سے چہرہ ٹوٹ جائے آنکھیں نہیں کھلا کرتی. میرے لال تیرا چچا پکار رہا ہے. جزاکم اللہ, صدائے کریا بلند ہو گئی آپ کی. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے تمہیں سید الشہداء کے. میں تمہیں کیسے بتاؤں؟ سائل سوال کرتا ہے مولا یہ بتا سخت ترین منزل, سامنے جملے سخت ترین منزل تیرے بابا کے لیے کربلا میں کون سی تھی؟ وہ سوچ رہا تھا شاید فرمائیں گے عباس کے کٹے ہوئے بازو اٹھانا, شاید کہیں گے قاسم کے لاشوں کے ٹکڑے جمع کرنا, شاید کہیں گے اکبر کے سینے سے بچی کا پھل نکالنا. لیکن سجاد نے رو کے فرمایا میرے بابا کے لیے سخت ترین منزل تھی علی اصغر کو گود میں لے کے کھڑا رہنا. سائل رو کے کہتا مولا وہ کیسے؟ فرمانے لگے شریعت کا اصول ہے جب کوئی آخری ہچکی لے اسے 2 گھونٹ پانی ضرور دینا چاہیے. جب شہداء نے آخری ہچکی لی حسین نے گردن موڑی, چونکہ پلانے کے لیے حسین کے پاس پانی نہ تھا. مگر جیسے ہی علی اصغر نے ہچکی لینا چاہیے حسین نے گردن موڑنا چاہیے تو ننھے ہاتھ اوپر بلند ہوئے. اے میرے بابا گردن نہ موڑ, سلام لے لے. اماں سے کہنا میں نے ہنس کے تیر کھایا. ہائے کربلا, ہائے عاشورا, ایام انقلب ینقلبون.